نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں کے اقبال کی دوسری کلاس میں خوش آمدید۔ پہلی کلاس میں کیا سیکھا؟ آپ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے، اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی بتا سکتے ہیں، اور یوٹیوب کی ویڈیو کے کومنٹس میں بھی ضرور بتائیے کہ پہلی کلاس سے آپ نے کیا سیکھا، کس کس بچے نے کون کون سا شعر بھی یاد کر لیا، اور کسی اور کو بھی یاد کروائیں۔ اقبال سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں۔ تو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے خدا کی قدرت، اس کی توحید، اس کی نشانیاں۔ اقبال کا پیغام قرآن کا پیغام ہے۔ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے ہمارے دل میں اللہ کی پہچان پیدا ہو، ہماری اللہ سے دوستی ہو جائے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی کون کون سی نشانیاں رکھی ہیں اور اس پہ ہم نے کیسے غور کرنا ہے۔ تو آج کا شعر جو ہے وہ اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر ہم پڑھیں گے۔ برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ یہ دیکھیں بھلا کیا ہے، اس پھول کے اوپر کیا ہے؟ ہاں جی، آپ بتا رہے ہیں، سب مجھے پتہ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھول کی پتیوں کے اوپر شبنم ہے۔ اقبال نے سے کیا کہا؟ شبنم کا موتی۔ دیکھیں جو پانی کے قطرے ہیں، شبنم کے جو قطرے ہیں وہ بالکل موتیوں کی طرح کے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ تو ذرا دیکھیں تو پھر یہ کیا ہے؟ برگ گل کیا ہوتا ہے؟ برگ گل کہتے ہیں پھولوں کی پتیوں کو۔ گل کا تو آپ کو پتہ ہے نا، پھول کو کہتے ہیں۔ تو برگ پتی، برگ گل پھولوں کی پتیاں۔ ذرا اس والی تصویر کو بھی دیکھیں، یہاں بھی پھولوں کی پتیوں پہ یعنی برگ گل پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ شبنم کے موتی۔ کس قدر خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اس دنیا پہ، اللہ کی اس کائنات پہ، یہاں پہ موجود خوبصورتیوں پہ، فطرت کے ان مناظر پہ جو ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں نا، نیچر پہ، اس طرح غور کریں کہ ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں، ہمیں ان میں اللہ تعالیٰ نظر آئیں، ہمیں اس کی قدرت کو پہچاننے میں آسانی ہو، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنا پیارا بنایا اور ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے، یہ جہاں پورے کا پورا اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ تو ایک لفظ ہم نے شعر میں سنا، باد صبح۔ باد کہتے ہیں ہوا کو۔ صبح سویرے جو ہوا چلتی ہے نا، پیاری سی ٹھنڈی سی، جو ہمیں فریش کر دیتی ہے جب ہم واک کے لیے نکلتے ہیں، تو اس کو باد صبح کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر شعر کو دیکھتے ہیں۔ برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح۔ اس پھول کو دیکھ کے شعر پڑھتے ہیں۔ برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح۔ اب سمجھ میں آ رہا نا؟ برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ دیکھیے سورج کی کرن شبنم کے قطرے پہ پڑ رہی ہے، اس موتی پہ پڑ رہی ہے، شبنم کے موتی پہ، اور کتنا اس کو چمکا رہی ہے۔ جتنے قطروں پہ روشنی پڑی نا، سارے ہی چمک رہے ہیں، سارے ہی چمک رہے ہیں۔ کس قدر خوبصورت نظارہ۔ اس پھول کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی شبنم کے قطرے ہیں جو سورج کی روشنی میں چمک رہے ہیں، ہمیں پیارے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، ہے نا؟ تو پیارے بچوں، اقبال چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جو اپنی نشانیاں جگہ جگہ بکھیر رکھی ہیں نا، ہم ان پہ غور کریں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی پہچان پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو۔ ذرا غور کریں تو یہ عام سی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے شبنم کیسے بنتی ہے؟ آپ نے سائنس میں بھی پڑھ رکھا ہوگا۔ سائنس ہمیں بہت سے ایسے راز کھول کے بتاتی ہے جس سے جو ہمیں عام آنکھ سے، ظاہر کی باتوں سے جو ہم سنتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔
سائنس ہمیں بتاتی ہے چیزوں کے اندر کون سی باتیں چھپی ہوئی ہیں. پھول کی پتی کے اوپر جو شبنم صبح سویرے نظر آتی ہے نا، وہ کہاں سے آتی ہے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ دریاؤں سے سحاب اٹھاتے ہیں، ہے نا. سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، یعنی دنیا میں جہاں کہیں پانی ہے، سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں پہ، ہمارے گیلے کپڑے جو ہم دھو کے تار پہ لٹکاتے ہیں، ہم سے پانی کہیں فرش پہ گر جاتا ہے، کسی بھی جگہ کا جو پانی ہے نا، ہر جگہ سے پانی تھوڑی دیر بعد خشک ہو جاتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے نا ہمیں جو فرش پہ پڑا ہوا ہے کپڑوں کا پانی ہے، کہیں ہم سے گر گیا ہے، ہماری بوٹل سے پانی نیچے گر گیا، وہ والا پانی بھی، ندی نالوں کی سطح سے جو پانی ہے وہ بھی، اور سمندروں سے، دریاؤں سے، ہر وقت پانی جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قطروں سے نا، سورج کی روشنی ان ننھے ننھے قطروں کی صورت میں وہاں سے نا، سورج کی حرارت کی وجہ سے، ہیٹ کی وجہ سے وہ ننھے ننھے قطرے اوپر کی طرف چڑھ جائے، قطرے بن کے، ویپرز بن کے آتی ہے. تو جو فضا میں ابھی واٹر ویپرز بنے ہوتے ہیں نا، وہ اوپر اٹھنے کی بجائے نا وہی واٹر ویپر دوبارہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا ویپر بن کے نا جڑ کے وہ ایک قطرے کی شکل اختیار کر لیتے. پہلے تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے. ہر وقت بخارات بن رہے ہیں، ویپرز بن رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں نظر آ رہے ہیں فضا میں؟ نہیں نا. ہاں کبھی کبھی چائے بن رہی ہو تو اس وقت ہمیں اسٹیم، بھاپ کی صورت میں وہ نظر آتے ہیں بھی ہیں. تو وہ جو واٹر ویپرز ہیں نا، پھر صبح جو نا، صبح کی ٹھنڈی ہوا سے وہ پودوں کی پتیوں کے اوپر، پتوں پہ، ہرے پتوں پہ بھی، اور پودوں کی رنگ برنگی، پھولوں کی رنگ برنگی پتیوں پہ بھی وہ شبنم کے موتی جو ہے نا وہ ہمیں چمکتے نظر آتے. جب پانی کا قطرہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چھوٹے چھوٹے ویپرز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور قطرہ بن جاتے ہیں نا، تو وہ بھاری ہو جاتا ہے اور وہ نیچے کی طرف گرتا ہے. واٹر ویپر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، اور جب ان کے مل کے، وہ آپس میں مل کے قطرے بنا دیتے ہیں تو وہ بھاری ہو جاتے ہیں اور وہ نیچے کی طرف، زمین انہیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اب یہ دیکھیں نا، ظاہر کی آنکھ سے یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، یہ غور کرنے سے نظر آتی ہیں. جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی، یہ نظام اللہ نے بنایا. بخارات بننے کا نظام، پھر پودوں کے اوپر شبنم. اب دیکھیں صبح صبح کی جو شبنم ہے، پودوں کو پانی جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، اس سے وہ فریش ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر سے گرد مٹی دھل جاتی ہے، سپرے ہو جاتا ہے ان کے اوپر پانی کا، ہے نا. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہوا کو، وہ پھولوں کی پتیوں کے اوپر شبنم کی موتی بکھیر دیتی ہے. کس قدر خوبصورت بات ہے. اب جو اگلا شعر ہے نا، وہ بھی ہمیں یہی بات بتا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کیسے اس کائنات میں سے ہم تلاش کر سکتے ہیں. اگلا شعر کون سا ہے؟ خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے. خرد کہتے ہیں عقل کو، سمجھ کو. ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمیں ہماری عقل بتاتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں ہماری عقل کو نا دل کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، یعنی غور سے دیکھنا چاہیے. جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، میں نے یہ بات دل سے محسوس کی، میں نے دل سے سنا، میں نے دل سے دیکھا. جب ہم پوری توجہ سے، پورے خواہش اور شوق سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو دراصل اس میں دل کی نگاہ شامل ہو جاتی ہے. تو عقل اگر دل کی نگاہ سے دیکھے گی تو اس کو وہ چیزیں بھی نظر آ جائیں گی جو چھپی ہوئی ہیں. جیسے پھولوں کے اوپر کیسے پانی آیا، پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، پورا نظام. واٹر سائیکل آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، ہے نا. پانی ویپرز بن کے اوپر جاتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، بادلوں سے بارش کی صورت میں پانی زمین پر آتا ہے، شبنم کی صورت میں پانی جو ہے نا وہ زمین کے تک پہنچتا ہے. یہ ظاہر کی آنکھ سے ایسے ہی لگے گا، یا پھر ہم غور نہیں کریں گے تو ہم لگے گا سائنس کا سبق ہے، ہم بس رٹا مار لیں، یاد کر لیں، لکھ لیں، ٹیسٹ میں لکھ دیں، نمبر آ جائیں. اقبال کہتے ہیں ان باتوں پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ سب کیا ہے. خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے. کہ یہ پورا جہان جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ کے نور سے روشن ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اس کے اندر. اس کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کے نور سے روشنی حاصل کر رہی ہے، اللہ کے نور سے نور حاصل کر رہی ہے. سورج کے پاس روشنی کہاں سے آئی؟ اللہ کے نور سے اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی. چاند کے پاس روشنی کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں سے عطا کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا، سورج کو اپنی روشنی دے دی، اپنے نور میں سے حصہ دے دیا اس کو، اور جو چاند ہے اسے یہ کہا کہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرو۔ اس شعر کا، اس بند کا اگلا حصہ ہے، فقط ایک گردش شام و سحر ہے اگر دیکھیں فروغ مہرماں سے۔ فقط کہتے ہیں صرف کو، صرف ایک صبح اور شام کا آنا جانا ہے۔ گردش کہتے ہیں چکر لگانے کو، سائیکل کو، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، پورا ایک سرکل چلتا ہے، یعنی گردش ہوتی ہے، دن اور رات کی گردش، دن اور رات کا سائیکل مراد ہے اس سے۔ اگر ہم غور نہ کریں تو ہمیں یہی لگے گا کہ بس دن اور رات آ جا رہے ہیں، دن ہوتا ہے، دن آتا ہے، ہم اسکول جاتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ رات ہو جاتی ہے، سوتے ہیں، پھر صبح ہو جاتی ہے، پھر ہم وہی کام کرتے ہیں۔ اگر ہم غور نہ کریں تو ہمیں لگے گا کہ بس ایک روٹین ہے۔ اگر دیکھیں فروغ مہرماں سے، فروغ کہتے ہیں چمک کو، روشنی کو، آفتاب کو، اگر ہم مہر کہتے ہیں سورج کو، اور ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سورج کی روشنی کو دیکھیں اور چاند کی روشنی کو دیکھیں تو ہمیں یہی لگے گا، سورج جب نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اپنی روشنی دے رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دن ہو گیا۔ جب چاند نظر آتا ہے اس کی روشنی ہو رہی ہوتی ہے، چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں رات ہے۔ یہ بس دن اور رات ہی ہمیں نظر آئیں گے، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین